دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصہ کو کھا لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اس سے پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی دعا کے لیے لوگوں کی میت میں باہر میدان میں نکلے۔ آپ نے انہیں 2 رکعتیں پڑھائی، ان میں قرأت اونچی آواز سے کی۔ آپ نے اپنی چادر کو الٹایا، اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور بارش مانگی۔ قبلہ رخ ہوئے۔ عبید اللہ بن نفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد کا کہنا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک روز آندھی یا بادل کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا تو میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اے ابو حمزہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ لوگوں کو ایسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا تھا؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی بنا اگر ہوا بھی بند ہو جاتی تو ہم جلدی جلدی مسجد کا رخ کرتے تھے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دور رسالت کی بات ہے، میں تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا کہ سورج گرہن لگ گیا تو میں نے تیر پھینک دی اور کہا، میں ضرور دیکھوں گا کہ آج سورج گرہن والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نیا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھائے تسبیح، تحمید اور تہلیل میں مشغول دعا کر رہے تھے حتیٰ کہ سورج صاف ہو گیا۔ اس موقع پر آپ نے 2 رکعتوں میں 2 سورتیں پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے لیے اس طرح دعا کرتے تھے اور انہوں نے ہاتھ لمبے کر کے دکھائے اور ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کیا اور اتنے بلند کیے کہ میں نے ان کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ جناب اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے فلاں فوت ہو گئی ہیں، تو آپ سجدے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کوئی بڑا حادثہ یا واقعہ دیکھو تو سجدہ کیا کرو، اور بلا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر بھی کوئی حادثہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نماز گاہ کی طرف نکلے۔ آپ نے جب دعا کا ارادہ فرمایا تو قبلے کی طرف رخ کر لیا اور اپنی چادر پلٹ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمولی حالت میں تواضع اور عاجزی کی کیفیت کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ نماز گاہ میں پہنچ گئے۔ عثمان نے اضافہ کیا کہ آپ منبر پر چڑھے پہ دونوں کا متفقہ بیان ہے، آپ نے تمہارے ان خطبوں کی مانند خطبہ نہ دیا بلکہ مسلسل دعا، اظہار عجز و تکبیر میں مشغول رہے، پھر 2 رکعتیں پڑھی جیسے کہ عید میں پڑھی جاتی ہیں۔